تعالیٰ نے حکایت ذکر فرمائی ہے کہ حقیقی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں وہ ہیں کون، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، وہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، اگر کسی سے کچھ روک لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، وہ راضی تو سب ٹھیک ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو بظاہر دنیا راضی ہو، بظاہر دنیا پھولوں کے سیج پر بٹھائے، سروں پر رکھے، پلکوں کو بچھائے ان کے آگے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ ایک شخص کا اس کو غلام خریدنا تھا، وہ بازار گیا، اس نے غلام پسند کیا، غلام کو جب خریدنے لگا تو غلام نے کہا آقا میری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ کو میری یہ 3 شرطیں منظور ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا نے پوچھا کہ بتاؤ۔ غلام کہتا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب فرض نماز کا وقت ہوگا تو میں اس وقت آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا، اس وقت میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ کہا اچھا دوسرا کام یہ ہے کہ دن میں آپ چاہیں اس سے جتنے کام لے لیں، رات کے وقت میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوگا، یہ بھی شرط منظور کر لی۔ کہا تیسری شرط کا تیسرا یہ کہ گھر کے اندر ایک کمرہ ہونا چاہیے جو خاص فقط میرے لیے ہو، وہاں پر میری اجازت کے بغیر کوئی آ جا نہ سکے۔ آقا نے 3 شرطوں کو منظور کر لیا، اپنے گھر پر لے آیا۔ آقا کا جو گھر تھا بڑا خوبصورت اور آرائش و زیبائی سے مزین آراستہ تھا۔ اس نے اپنے گھر کے تمام کمروں کے دروازوں کو کھول دیا اور کہا کہ جس کو چاہے پسند کر لو۔ غلام ایک ایک کمرے کو دیکھتا جاتا، چلتا جاتا، دیکھتا جاتا، بالآخر اس نے ایک ٹوٹا پھوٹا بوسیدہ سا کمرہ پسند کر لیا، جسے ہمارے اسٹور روم کہا جاتا ہے۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ اتنے اچھے اچھے کمرے چھوڑ کر تم نے ایک بوسیدہ سا کمرہ پسند کر لیا۔ تو وہ کہنے لگا آقا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ ہے جو اندھیروں میں اجالے کر دیتا ہے، جو جنگل کو خوبصورت باغیچہ بنا دیتا ہے۔ آقا کو بڑی خوشی ہوئی سن کر، اس نے کہا میرا غلام بڑی معرفت والی باتیں کرتا ہے۔ کچھ دن گزرے، دن میں وہ اپنے آقا کی خدمت کرتا، رات کو اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک رات آقا کا گزر اس کے کمرے کے قریب سے ہوا، کیا دیکھتا ہے مسلح بچھا ہوا ہے، غلام سجدے میں پڑا ہوا ہے اور عرش سے لے کے فرش تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اس کے سر میں قندیل روشن ہے، اور وہ غلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے مالک میں مجبور ہوں، معذور ہوں، مجھے دن کے اندر بھی اگر وقت ملے تو میں تیری عبادت کروں، یہ رات کی کچھ گھڑیاں ہیں جو تیری دہلیز پر آ کر سر بسجود ہو کر تیری بارگاہ ملتی جائیں، دعائیں کرتا ہوں اور تیری محبت کو طلب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جب آقا نے یہ معاملہ دیکھا کہ چھت ڈھکی ہوئی ہے، قندیل روشن ہے، نور برس رہا ہے، تو بڑا زار و گدار ہونے لگا، اپنے کمرے میں آیا، اپنی زوجہ کو بتایا۔ دوسرے دن دونوں میاں بیوی آئے، یہی معاملہ تھا، نور برس رہا تھا، غلام سجدہ ریز تھا، قندیل سر پہ روشن تھی۔ اب جب اگلا دن آیا، غلام کو آقا نے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ کل رات کے سارے معاملات ہم نے تمہارے دیکھ لیے، اب ہمارے جیسا ہوتا کیا ہوتا اگر ہماری کسی کو 2 اچھائیاں پتہ لگ جائے تو ہم تیسری خود بتا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں معیار یہ ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ جائیں تو اپنے 10 سال کی نیکیاں گنوا دیتے ہیں۔ ماں بدولت کو 1986 کے اندر حج کی سعادت ملی، 2002 میں عمرے کی سعادت ملی، یہ بھی کرم ہے، وہ بھی کرم ہے، فلاں مسجد میں بھی یہ کردار ہے۔ تو ہمارا یہ انداز ہوتا ہے بھائی صاحب کیا کس کے لیے تھا؟ جب کیا اس کے لیے تو پھر دنیا والوں کی تھوڑی سی واہ واہ سننے کے لیے اپنے سارے اعمال لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ اس غلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض گزار ہوا یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے صاحب راز، راز تو فاش ہو گیا، ولا اريد مماتي بعد ما اشتهر، اب میں اس کے بعد زندگی نہیں چاہتا۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرا کردہ بال، بوسیدہ لباس والے، اگر وہ محفل کے اندر آ جائیں تو کوئی پہچانے نہ،
محفل سے چلے جائیں تو انہیں تلاش نہ کرے، بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرے، لیکن اپنے رب پہ قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو رد نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر اس نے دعا کری، وہاں پر اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کی روح وفات سے مسری سے پرواز کر گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں۔ ان کا تعلق کیسا ہے؟ اچھا ہمارے عجیب معاملہ ہے، جہاں پر ہمیں تھوڑی سی آسانیاں ملتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس قدر بڑا مرتبہ ہوگا اس قدر آزمائش سخت ہوتی چلی جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ راہ خدا میں جتنا میں ستایا گیا ہوں، دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اور جس قدر کیونکہ آزمایا جائے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حضرت سیدنا سری سبتی رحمۃ اللہ تعالی آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے ماموں جان ہیں، آپ کے مرشد بھی ہیں، آپ کے استاد بھی ہیں، آپ کے رہبر بھی ہیں۔ ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے، بیدار ہوئے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو بیدار کیا اور کہنے لگے اے جنید، میں نے ابھی خواب میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پایا، میرے رب نے مجھ سے کلام کیا، میرے رب نے مجھ سے کہا اے سری، سب مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، سب کہتے تھے مالک ہم فقط تجھے چاہتے ہیں، میں نے دنیا کو پیدا کیا 90% لوگ اس کی طرف میں چلے گئے، 10% رہ گئے، پھر میں نے جنت کو پیدا کر ان 10% میں سے بھی 90% لوگ اس کی طرف میں چلے گئے اور 10% رہ گئے، پھر میں نے ان کے اوپر ذرہ برابر آزمائش ڈالی تو اس میں سے بھی 90% لوگ پھر گئے، تو جو باقی بچے اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے پوچھا اے میرے بندو، نہ تم دنیا کے طلبگار ہو، نہ تم جنت کے طلبگار ہو، نہ آزمائش سے گھبراتے ہو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میرے وہ بندے مجھ سے عرض گزار ہوئے ہیں مالک ہم تجھے چاہتے ہیں، تیرے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ ایسے نہیں، یہی میرے حقیقی بندے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے اوپر ایسی ایسی آزمائشیں نازل کروں گا کہ جن کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں ہوگی۔ میرے وہ بندے عرض گزار ہوئے مالک کیا اس حال میں تو ہم سے راضی ہوگا؟ میں نے کہا ہاں میں تم سے راضی ہوں، تمہیں میری بارگاہ سے نوید خوشخبریاں ملیں گی۔ تو میرے وہ بندے عرض گزار ہوئے مالک تو ہمیں جس طرح چاہے آزما لے، اگر تیری رضا ہمارے ساتھ ہے ہمارا آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں۔ اگر آپ تصوف کو سمجھیں تو تصوف کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ یہ راہ ایسی ہے اس میں جتنی بھی تکلیف آزمائش آئے نا اس میں صبر صبر اور صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ فلاں بندہ سفر میں ہمارے ساتھ ہے، کال آ جائے کسی کی اور بندہ کہے پریشان نہ ہو، کہیں پہ بھی کوئی ٹینشن نہ ہو نا مجھے کال کر دینا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ اس کو ایک ڈھارس ہو جاتی ہے۔ تو صابر کو یہ ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کیونکہ آزمائش آئیں گی، آزمایا جائے گا، لیکن خوشخبری کس کے لیے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، خدا بندے کو اپنے ہر طرح سے آزماتا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ ککڑی کاٹ رہے تھے، ایک ایک کر کے کاش جو ہے وہ اپنے غلام ایاز کو کھلاتے جاتے، ایاز بھی مزے لے کے کھائے جا رہے ہیں۔ جب آخری کاش بچی تو محمود غزنوی نے خود تناول کر دی، اب جو کھائی تو فوراً تھوک دی کیونکہ اس قدر کڑوی تھی کہ اسے نگلنا گوارا نہ ہوا۔ تو کہنے لگے ایاز اتنی کڑوی ککڑی تم کیسے کھا سکے؟ اب جو جواب ہے نا وہ ہم نے اپنی گلوں سے باندھ لینا۔ وہ ایاز کہنے لگے کہ دل نے تو یہی کہا کہ تھوک دے، لیکن پھر خیال آیا کہ جن ہاتھوں سے میٹھے میٹھے تر نوالے ملے ہیں اگر وہاں سے کڑوا آ گیا تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کھا لیا جائے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعام کیے ہیں، اتنے اکرام کیے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اس کی نعمتوں کو شمار میں لاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اگر ذرہ برابر آزمائش آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، گھبرانا کیسا ہے؟ اور جب رب مل جائے تو سب مل گیا نا۔ محمود غزنوی نے ایک مرتبہ موتی لیے اور ان کو بکھیر دیا تالاب کے اندر اور کانچ کو نکال کے لاؤ۔ اب دیکھیں ہمارا کیا ہے، ہم وہ بھی نہیں کرتے جو ہمارے بس میں ہے، اور جو ہمارے بس سے باہر ہے ہم اس پہ شکوہ و شکایت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں بندے کا مطلب یہ کہ جو ہماری کوشش میں ہے، ہماری وسعت میں وہ کر گزرے۔
اور جو ہمارے بس سے باہر اس پہ معذرت کر لیں. یہ ہونا چاہیے طریقہ. محمود غزنوی نے موتی بھی کر دیے تالاب میں, ایک ایک کر کے اپنے وزیر کو بلاتے جاتے, سب معذرت کرنے لگے. اب شرطیں کیا رکھی؟ 2 شرطیں ہیں, موتی نکال کے بھی لانا ہے اور ایک بھی قطرہ جو ہے وہ جسم کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, کہیں سے بھی کپڑا گیلا نہیں ہونا چاہیے. اب جو آئے بولے یہ تو نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. اب جیسی ایاز کو خبر ملی, ایاز نے فوراً ڈبکی لگا دی, موتی نکال کر جمع کر کے حاضر خدمت ہوئے. محمود غزنوی نے جلال کے اندر کہا کہ ایاز تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہا تھا؟ عرض کی حضور آپ کے 2 کام تھے, آپ نے 2 شرطیں رکھی تھیں, ایک یہ کہ موتی نکال کر لانا ہے اور دوسرا یہ کہ اس ہاتھ میں لانا ہے کہ جسم کے اوپر ایک بھی قطرہ نہیں ہونا چاہیے, کہیں سے بھی مسئلہ گیلا نہیں ہونا چاہیے. کہا حضور میرے بس میں یہ تھا کہ میں موتی نکال کر لے آؤں. وہ لے کر حاضر ہو گئے اور باقی دوسرے کے لیے معذرت کروں. تو جو ہمارے بس میں ہے, جو ہم کر سکتے ہیں, وہ باقاعدگی کے ساتھ کرتے چلے جائیں, اور جہاں پر کوئی خطا ہو جائے, لفظ ہو جائے, فوراً اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لیں, فوراً رجوع لے کر آ جائیں, کیونکہ وہ بڑا غفور رحیم ہے, بخشنے والا مہربان ہے. اس سے تعلق جوڑیے, یقین مانے اس سے تعلق اگر جڑ جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور اولیاء کرام نے اپنی ساری زندگی یہی پیغام دیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے وابستہ کر لو, کیونکہ ان سے اگر تعلق وابستہ ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل پھر کامیابی آپ کی قدم چومے گی. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے ساتھ اگر ایک کتا بھی وابستہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن میں بیان کرتا ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ, اور ان کا کتا پہاڑ کے دامن میں اپنے پاؤں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے. ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں, اور جنت کو بنایا بھی گیا مسلمانوں کے لیے نا, مومنوں کے لیے. جب ایک کتا کہ جس سے حساب و کتاب نہیں ہونا اللہ والوں سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو قیامت کے دن بلعام بن بہورہ کی صورت میں جنت میں داخل کیا جائے گا. تو جو انسان ہیں جن کے لیے خوشخبریاں ہیں, اگر وہ اپنا تعلق جوڑ لے اللہ والوں کے ساتھ تو انشاءاللہ عز و جل وہ انعامات ہیں, جنات عدن تجری من تحتها الانہار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنے تعلق کو اپنے رب سے جوڑنے کی توفیق عطا کرے. آخر میں ایک پیغام ہے چھوٹا سا اور پھر اجازت چاہوں گا. یوں تو ہم نے زبان سے نہ جانے کتنی مرتبہ دعائیں کری ہیں, کبھی ایسی بھی دعا ہو کہ لب خاموش ہو اور دل بول رہا ہو, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دن رات کو وضو کرنے کے بعد اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو, کوشش کیجیے گا کہ موبائل بند ہو یا سائلنٹ میں دور ہو, اور مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے, آنکھوں کو بند کر کے, بند لبوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں. کبھی ایسی بھی تو دعا ہو کہ بس اس کی بارگاہ ہو اور میں اس کی بارگاہ کے اندر اپنی سرگوشیاں کر رہا ہوں, اس کی بارگاہ میں اپنی التجا رکھ رہا ہوں, پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے, پھر کیسے حالات بدلتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.